Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 465. June 10, year 2000, my wife in Seattle, USA, in the evening. I'm sorry, I forgot to press the button of my tape recorder. After about 7 minutes, I put it on. Please wait. The remaining voice is there. سمجھنے جیسی ہے. کیا کیا نبی نے ادھر آ کے؟ مسجد کی بنیاد ڈالی. کیوں ڈالی؟ مل کے عبادت کرو. سب سے ضروری چیز حضور کو ایک ہی نظر آئی، مسجد کی بنیاد ڈالی. حضور جب مکہ پہنچے اور مدینہ پہنچے، یہاں کچھ دن کوبا کے اندر حضور ٹھہرے اور مرتضی علی اور باقی جو کمیٹی والے تھے وہ ادھر آ کے ملے اور پھر مدینہ گئے. مدینے پہنچ کے حضور نے ابو ایوب انصاری کے گھر میں کچھ دن نکالے، اور ابو ایوب انصاری کے گھر میں اس لیے نکالے کہ سب لوگ آگے یا نبی میرے گھر ٹھہرو، یا نبی میرے گھر ٹھہرو. تو حضور نے کہا میں اپنے اونٹ کی مہار چھوڑ دیتا ہوں، میں اس کو ڈائریکٹ نہیں کرتا. اونٹ میرا جا کے کھڑا ہو جائے گا میں اس گھر پہ اتروں گا. تو اونٹ سارا مدینہ گھومتا رہا. نبی نے اس کی مہار ڈوری چھوڑ دی. گھومتے 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 لوگ اس کے پیچھے پیچھے کہ میرے گھر پہ ٹھہرے، میرے گھر پہ ٹھہرے. لوگ دعائیں مانگے. پھرتے 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 ابو ایوب انصاری کے گھر پہ آ کے اونٹ بیٹھ گیا. حضور اترے اور اس کے گھر میں تھوڑے دن ٹھہرے. لیکن وہاں ٹھہر کے حضور کو یہ فکر نہیں ہوئی کہ میں اپنے رہنے کا بندوبست کروں. حضور کو پہلی فکر یہ ہوئی مسجد کہاں بنے. کچھ لوگوں نے اپنی جگہ دی، ان کا مکان ریپیئر وغیرہ کر کے مسجد بنائی گئی. پہلی مسجد جو مدینے کے اندر بنی وہ ایکچولی دوسری مسجد تھی. کوبا میں پہلے ایک مسجد بن گئی تھی 3 میل دور. یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں آج بھی رسول اکرم کے نام کی مسجد نبوی کے طور پر مدینے میں کھڑی ہے. اب وہ مکان نہیں جو 1400 برس پہلے تھا پرانا، اس کو توڑ ٹال کے بڑی عالیشان مسجد بنائی ہوئی ہے. میں یہ پوائنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور نے سب سے امپورٹنس کس کو دی؟ مسجد کو دی. اب سمجھے مسجد کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا جماعت خانہ یہ مسجد ہے. اس مسجد میں اور جماعت خانے کے اندر ایک فرق ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرق رکھا ہے سورہ نور کے اندر کہ ان تمام جگہوں کو مسجدیں کہا ہے، لیکن اللہ نے جماعت خانے کے لیے بیوت اللہ کہا ہے، اللہ کے گھر. یعنی کہ تمام دنیا کی جو مسجدیں ہیں وہ اللہ کے نام پہ وقف کی جاتی ہیں، سب کے لیے کھلے ہیں، کسی مسجد کو تالا نہیں لگایا جاتا. لیکن جماعت خانے امام کا گھر ہے. ہاں تو مشنری صاحب کیا جماعت خانہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ امام کون ہے؟ اللہ کا نور ہے. امام اللہ کا نور ہے. یہ جس طرح سے ہم عام طور کے اوپر کوئی بہت بڑا عالم فاضل ہوئے، کوئی قاری ہوئے، حافظ ہوئے، نماز پڑھاتا ہے، ہم اس کو امام کہتے ہیں. حاضر امام اور ان اماموں میں بڑا فرق ہے. ہمارا حاضر امام اللہ کا نور ہے، اور ہمارا یہ دعویٰ نیا نہیں ہے. علی مرتضیٰ کے زمانے سے ہمارا یہ دعویٰ رہا کہ امام ہے وہ اللہ کا نور ہے. خود نبی کریم کہتے ہیں کہ انا و علی من نور واحد، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور میں سے ہیں، ایک ہی نور. ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہم لوگ
لٹریچر پڑھتے نہیں. ہم جتنا ٹی وی دیکھتے ہیں کبھی اس کا آدھا حصہ بھی کبھی ہم اچھا لٹریچر پڑھیں تو ہمیں علم جنان بہت ملے. رسول اکرم کی حدیثیں بھری ہوئی ہیں ہمارے اسماعیلی مذہب کے طریقے کے اوپر. ہم اپنے جماعت خانوں میں نازی کرتے ہیں, مسجدوں میں نازی نہیں ہوتی, تو کیا یہ غلط طریقہ ہے نازی کرنا؟ ارے دیندارو, نبی کریم جب مدینے آ کے ٹھہرے انہوں نے اپنے گھر بھی بنائے. پہلے مسجد بنائی اور مسجد کے پیچھے ساتھ ہی اپنے کوٹھڑیاں بنائی. اس وقت حضور کے گھر میں 9 بیویاں تھیں اور 9 حجرے بنائے. حجرہ کہتے ہیں روم کو, حجرے بنائے. ان حجروں کے ساتھ ہی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا, گاؤں چھوڑ کے چلے آئے. بڑی عمر کے جو لوگ تھے, بچے جوان ہو گئے, اپنا کھانا پینا پکا لیتے تھے. اور یہ لوگ تھے کہ یا نبی ہم کو کچھ خدمت دو, یا نبی ہم کو کچھ خدمت دو. تو یہ لوگ کچھ اس طرح آستے بڑھتے 350 ہو گئے. ان کو کہتے ہیں اصحاب صفہ. مسجد کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ایسا ہی, اس میں دروازے وغیرہ کچھ نہیں تھے, تھوڑی چھت ڈال دی گئی, پلر ڈال کے ادھر لوگ سو جاتے تھے اور عبادت بندگی کرتے تھے, واج سنتے تھے, کرتے تھے. مدینہ جب سیٹل ہو گیا تو مدینے کی عورتیں, محبت کی بات ہے, مدینے کی عورتیں گھر میں جب کھانا پکائے تو چھوٹا سا پورشن نکال کے خامد کو بولے, بیٹے کو بولے, کسی کو بھی بولے, کبھی نوکر کو بھی کہہ دے رہے یا یہ نبی کو دے گیا. تو مدینے کی عورتیں جو گھر میں پکاتی تھی سب سے پہلے ایک چھوٹا پورشن نکال کے وہ نبی کی خدمت میں بھیجتی تھی. اتنی بہت چیزیں آ جاتی تھی کہ حضور کھا نہیں سکتے تھے, تو پھر یہ اصحاب صفہ کی طرف بھیج دیتے تھے, جاؤ ان کو دے کے آؤ. نازی یہ ہے جو نبی کے زمانے کے اندر سے چلی آتی ہے, جو کہ اس سے پہلے بھی تھی, میں اس طرف نہیں جاتا زیادہ دور. لیکن رسول اللہ کو مدینے کی عورتیں اپنے گھر میں پکاویں, شوہر اور بچوں کو کھلانے سے پہلے ایک پورشن, ایک پلیٹ نکال کے نبی کے گھر بھیجتی تھی. یہ ان کی مہمانی تھی. آج ہم وہی چیز کر رہے ہیں. مسلمانوں کو یہ چیز نصیب میں نہیں ہے کیونکہ نبی ظاہر میں ہے نہیں, ایمان کو مانتے نہیں, تو وہ نادی نکال کے کس کو دے گا؟ ملا کو دیں گے. ہاں پھر بھی ملا کو دیتے ہیں, لیکن نور خدا اور چیز ہے, ملا گیری اور چیز ہے. ہمارے اسماعیلی طریقے میں رسول اللہ کے زمانے سے لے کے ہر امام کے زمانے کے اندر ہماری عورتوں نے, ہماری گھر والیوں نے, ہماری ماں بہنوں نے گھر میں پکایا اور ایک پورشن امام کی خدمت میں بھیج دیا. وہ طریقہ چلا آتا ہے. اب امام تو ایک جگہ بیٹھا ہے, بچے اس کے سارے جہان میں بیٹھے ہیں, تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ سکھایا. اللہ نے سکھایا, ہاں اللہ نے سکھایا. تورات پڑھو. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تورات اترتی, اس تورات کے اندر اللہ ذکر کرتا ہے, اس کو ہم اولڈ بائبل کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ ہارون کو کہو, ہارون ان کا بھائی تھا اور ہارون کے اندر نور امامت تھا, موسیٰ علیہ السلام کے اندر نور نبوت تھی, محمد رسول اللہ کا نور تھا. اللہ کہتا ہے ہارون کو کہو کہ پکی ہوئی چیزیں یا کچی چیزیں وہ اکٹھی کرے اور ایک ٹیبل کے اوپر سجاوے, ضرورت کے حساب سے لے لیا جائے, یعنی گھر کے لیے اگر ضرورت ہے تو لے لو, اور باقی کی چیزیں اللہ کہتا ہے اس کی آپشن کرو, اس کو بیچ کے اس کے پیسے اکٹھے کرو اور وہ پیسے اللہ کے حکم کے حساب سے خرچ کیے جائیں. یہ نازی کا طریقہ ہے. آپ کو کبھی یہ چیز کا پتہ ہوا کہ نازی کیا چیز ہے؟ نازی شاطر کی مہمانی ہے. مدینے کی عورتیں نبی کے حضور میں کھانا بھیجا کرتی تھی اور حضور
ان بے گھر والوں کو بے گھر اس لیے کہ اپنے گھر چھوڑ کے ادھر یہ لوگ آئے تھے مذہب کی خدمت کے لیے، جن کو عامل کہا گیا، مشنری یا واعظین تھے، ان کو کھلایا کرتے تھے۔ اب یہ اس کا حکم فرمان ہے، وہ اور چیز ہے۔ ہمارے گھروں میں آج بھی میں چھوٹی عمر سے دیکھ رہا ہوں، ہماری مائیں بہنیں گھر میں جو پکایا جاتا ہے، بچے بلک رہے ہیں، اماں بھوک لگی ہے، میں کتابی دیتی ہوں، لیکن اس بچے کو دینے سے پہلے امام کی مہمانی نکالی جاتی ہے اور یہ مہمانی رکھی جاتی ہے الگ، پھر گھر والوں کو کھانے کے لیے دیتی ہے۔ یہ مہمانی امام کے نام کی ہے، کوئی نہیں کھا سکتا۔ کیا کیا جائے؟ اس کو جماعت میں لے جاؤ جو امام کا گھر ہے، وہاں اللہ کے اس فرمان کے حساب سے کہ جو تورات میں ہے، اس کی آپشن ہوگی، یہ پیسے اکٹھے کر کے ہم امام کو بھیجتے ہیں، پھر وہ اس کا جو کچھ بھی کرنا چاہے وہ مالک ہے۔ ہمارا اس مالی طریقہ کوئی فضول چیز نہیں، رسول اکرم کے زمانے سے ہماری اسلامی طریقت چلی آتی ہے۔ نبی کریم نے نادی بھی کی ہے اپنے ہاتھ مبارک سے، منہ مبارک سے۔ میں ان تمام ہسٹوریکل چیزوں کو میں ایک ہی واضح میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن نبی نے نادی بھی کی ہے۔ نادی کا مطلب کیا ہے؟ ایکچولی عربی زبان نہیں ہے، منادی میں سے نکلا۔ نادی کہتے ہیں آکشن کرنے والے کو، لیکن ہم نے اس مہمانی کا نام رکھ دیا نادی۔ ایک آدمی آیا حضور کے پاس، یا نبی میری کچھ مدد کی جائے، بہت آج ہوں، بھوکا ہوں۔ نبی اس کو دیکھ کے کہنے لگے تیرے پاس یہ 2 چادریں ہیں؟ کہاں یا نبی؟ ایک چادر اتار، یعنی ایک چادر اس نے باندھی ہوئی تھی، ایک اوپر کندھے پہ رکھی تھی۔ حضور نے فرمایا یہ چادر دے دے، وہ چادر دے دی۔ نبی نے چادر ہاتھ میں اٹھائی اور بولی لگانی شروع کی، بھائی میں یہ بیچتا ہوں۔ نبی کریم نے خود چادر آکشن کی، اس کے جو پیسے ملے بلال کو بلا کے فرمایا یہ پیسے لے جا، ایک کہاڑی خرید کے لا اور رستہ لے گیا۔ حضرت بلال گئے شہر میں، گاؤں میں، مدینے کی بات ہے یہ، اور رستہ لے کے آئے اور کہاڑی لائے، مگر کہاڑی کے اندر رستہ نہیں تھا۔ دو جہان کے اس مالک نے، رسول اکرم نے اپنے ہاتھ سے لکڑی لی، چھیل چھال کے اس میں ہتھا ڈالا، کہاڑی تیار ہو گئی۔ نبی کہتے ہیں لے، بھیک مانگنا عیب ہے، مانگ کے کھانا گناہ ہے، محنت کرو اور روزی کماؤ، جاؤ لکڑیاں کاٹ کے بیچ کے اس کا کھانا کھاؤ۔ نبی کریم نے آپشن بھی کی ہے، رسول اکرم نے چھانٹے بھی دیے ہیں۔ نبی کا ایک غلام تھا، یعنی غلام ہی کہوں، ہم جتنے بھی مسلمان ہیں نبی کے غلام ہیں، اللہ کے غلام ہیں البتہ، مگر وہ صحابی تھے، اور حدیث کی کتابوں میں اس کا بہت بڑا نام ہے، انس بن مالک۔ انس بن مالک نے 10 برس نبی کی مفت خدمت کی ہے، 10 برس کھانا کھاتے تھے، باقی تنخواہ نہیں دیتے تھے، اور نبی کے کلاس کے طور پہ حضرت انس بن مالک نے خدمت کی ہے۔ آپ کو پتہ لگا کہ کچھ اس میں سے میں نے کیا پیغام دیا آپ کو؟ 10 برس حضرت انس بن مالک نے نبی کی خدمت کی۔ ہاں، تو ہماری یہ 9ویں رات 5 سال کیا ہے؟ انس نے 10 برس خدمت کی، ہم 5 برس خدمت کرتے ہیں یا 7 برس خدمت کرتے ہیں۔ یہ خدمت کا وعدہ بھی ادھر سے چلا آتا ہے۔ ہماری مجلسیں جو ہوتی ہیں یہ حضرت امام نے نہیں بنائی، لیکن ہم لوگوں نے امام کی خدمت کرنے کے لیے یہ طریقے نکالے ہیں۔ اگر اپنا لکھا ماں باپ ہندوستان میں آئے، کچھ اسماعیلی گئے حضور میں، مولا ہم آپ کی تو خدمت کریں۔ حضور فرمایا میرے پاس 2000 نوکر ہیں، کیونکہ 2000 آدمی لے کے امام حسن علی شاہ ماں باپ انڈیا آئے تھے، 2000 سپاہی تھے اور گھر کی ساری فیملی تھے۔ حضور کے 4 لڑکے تھے، ان کی فیملی تھی۔ تو پھر کسی آدمی نے کہا یا مولا میں کچھ عرض کروں؟ اچھا بول کیا ہے؟ یا مولا آپ کا یہ نوکر ہے نا، اس کی تنخواہ میں دے دوں اور اس کی خدمت
خدمت کا جو عوض ہے وہ مجھے ملے. بولا فرمایا ہو کیا؟ تو کسی نے 1 برس, کسی نے 2 برس, بعد میں طے ہو گیا کہ 5 برس جو آدمی پیسے دے رہے کسی کے مولا کے گھر کے نوکر کی تنخواہ دے رہے, تو وہ 5 برس کی اس کی خدمت اس کو ملے. یہ ہمارا 5 سال ہے. وہ زمانہ میں 150 برس پہلے کی بات کرتا ہوں. 1842 میں امام حسن علی شاہ ماں باپ ادھر آئے تھے. اس وقت ایک نوکر کی تنخواہ کتنی تھی؟ 8 روپے, 7 روپے, 8 روپے مہینہ. تو برس کے کتنے ہوئے؟ لگ بھگ 100 روپے ہوئے. تو برس کے 100 روپے, 5 برس کے 500 روپے, یہ طے کیا گیا. وہ زمانے کا ایکسچینج آج بھی چل رہا ہے. مولا کو کوئی پیسے کی محتاجی یا لالچ نہیں ہے. آج کسی آدمی کی تنخواہ کا حساب کرو. حضرت امام کے گھر کے اندر ابھی جو نوکر چاکر ہیں, کیا وہ 8 روپے مہینے کے ہیں؟ لیکن امام آج بھی وہ 8 روپے کا ہی حساب کر کے ہم کو یہ بخشش دے دیتے ہیں کہ میں تمہاری خدمت قبول کرتا ہوں. تو انس بن مالک نے 10 برس خدمت کی. ایک دفعہ بیمار پڑا تو رسول اکرم اس کی کوٹھڑی میں دیکھنے کے لیے گئے. وہ تپ سے لرز رہا تھا. رسول اللہ نے پانی منگایا, حضور نے کچھ پانی پہ پڑھا اور پھر اس کو چھانٹا دیا منہ پہ, اور پانی اس کے سینے کے اوپر بھی پھینکا اور ہاتھ پھیلایا. اور دوسرے دن اچھا ہو گیا. یہ چھانٹا ہم لیتے ہیں اپنے مولا کے پاس سے, یا مولا کی طرف سے مکھی ہم کو چھانٹا دیتے ہیں. کیا مڑیا مکھیا نہیں, کیا مڑیا نہیں, جس کو امر میں لے. یہ تو رسول اللہ کے زمانے سے چلا آتا ہے. مسلمانوں کو خبر نہیں ہے, اس لیے ہم اسماعیلیوں کے دل میں ایسا ہوتا ہے کیا ہمارا مذہب ہندو مذہب ہے. مسلمان تو یہ نہیں کرتے. ارے پہلے یہ چیز دیکھو کہ مسلمانوں کے پاس امام ہے. ان کے پاس امام ہی نہیں ہے تو باقی چیزیں ہوئیں کس طرح سے؟ کون سی چیز ہمارے مذہب کی ایسی ہے کہ جو اسلام میں نہیں ہے؟ یہ نیاز پیتے ہیں, یہ بھی نبی کے زمانے سے چلا آتا ہے. پاکستان کے بہت سے لوگ ادھر آئے ہیں, ایسٹ افریقہ کے لوگوں سے تھوڑے الگ ہیں. پاکستان میں ہمارے سنی بھائی بہت ہیں. ان کی سنگت میں رہ کے ہمیں ایسے شک پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارا مذہب ایسا کیوں ہے. مسجد میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے. ہاں جا سکتے ہیں. مندر میں بھی کوئی بھی جا سکتا ہے. چرچ میں بھی کوئی جا سکتا ہے. جماعت خانے میں کوئی نہیں جا سکتا. کیوں؟ جماعت خانہ جو ہے وہ روحانی فیملی کا گھر ہے, امام کا گھر ہے. حضرت امام ہمارا روحانی ماں باپ ہے, ہم اس کے روحانی بچے ہیں, اور ہم ساری فیملی جب بیٹھتے ہیں تو ہم غیروں کو آنے نہیں دیتے, کیونکہ یہ امام کا گھر ہے. ہم اپنے مذہب کی چیزوں کو سمجھ کے اگر ہم پالتے ہیں دینداروں, تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے نبی محمد بوجھو بھائی, رسول اکرم کی زندگی کا خیال کرو تو تم پامو امام, تبھی تم کو امام کی شناخت ملے گی یا امام کے درجے کا پتہ ملے گا. رسول اللہ کی ہسٹری پڑھو, نبی کریم کی باتیں سنو. رسول اکرم بیٹھے ہیں, حضرت بی بی عائشہ خود رپورٹ کرتی ہیں. بی بی عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی, اور نبی کے 11 شادیاں کی. ایسے ٹائم ایک وقت 9 بیویاں تھیں حضور میں, لیکن 11 شادیاں کی. سب سے چھوٹی اور کنواری اگر کوئی تھی بیوی آپ کی تو حضرت بی بی عائشہ تھی. 13 سال کی عمر میں نبی کریم کے گھر میں آئی. بڑی ہوشیار تھی, بہت چالاک تھی. حضرت بی بی عائشہ ہماری ماں ہوتی ہے, کیونکہ نبی کی گھر والیاں امہات المومنین اللہ کہتا ہے, مومنوں کی مائیں ہیں. تو اماں عائشہ بیان کرتی ہیں, رپورٹ اماں عائشہ کرتی ہیں کہ میں نبی کے ساتھ بیٹھی تھی, ہم باتیں کرتے تھے. یکایک میرے دل میں خیال ہوا, میں نے کہا یا نبی میں ایک سوال کروں. کیا ہے عائشہ؟ یا نبی کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ عین اسی وقت حضرت علی چلے آتے ہیں. ابھی بھی ایسا خود لکھتی ہے کہ رسول نے مجھ کو کہا ہے عائشہ دیکھ اللہ کے چہرے والا یہ آ رہا ہے. یہ حدیث میری بنی ہوئی نہیں ہے, کسی مشنری نے نہیں بنائی.
حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور حضرت بی بی عائشہ رپورٹر ہے. اللہ کے چہرے والا، اس لیے حضرت علی کو کرم اللہ وجہ کہا جاتا ہے. نبی کہتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا یعنی دیدار کرنا خدا کی عبادت ہے، خدا کی عبادت ہے. نبی کہتے ہیں کہ اب سنو، دیکھو لینگویج ہے نا، لینگویج جو سمجھدار اور اچھے لوگ پڑھے لکھے ہیں نا، وہ لینگویج کا ڈفرنس جانتے ہیں. عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں لگتا. نبی کہتے ہیں جدھر علی ہے حق ادھر ہے. ایسا نہیں کہا جدھر حق ہے علی ادھر ہے، ایسا نہیں کہا. ڈفرنس آپ کو یاد پتہ لگتا ڈفرنس کا؟ ایسا نہیں کہا کہ جدھر حق ہے علی ادھر ہے، نہیں، جدھر علی ہے حق ادھر ہے. یعنی حق علی کو فالو کرتا ہے، علی حق کو فالو نہیں کرتا. علی کے متعلق جو آیات یا نبی کی حدیثیں جو ہیں وہ اتنی بہت ہے، اتنی بہت ہے. میں امرتسر کا پیدا ہوا ہوں. میرے شہر کا ایک بڑا مشہور عالم گزرا ہے عبید اللہ امرتسری، تو خود لکھتا ہے، اس نے 650 پیج کی کتاب لکھی ہے ارجح المطالب. آپ نے جو اردو پڑھے لکھے ہیں اس کتاب کو منگاؤ اور پڑھو، ارجح المطالب. ساری کتاب علی کی صفت اور حدیثوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے. وہ لکھتا ہے میں سنی ہوں لیکن مجبور ہوں، اس لیے اگرچہ میرے سنی دوست وغیرہ مجھ سے ناراض بھی ہوں گے لیکن میں مجبور ہوں اس لیے کہ حق حق ہے. اور مرتضی کے متعلق اس نے حدیثیں اکٹھی کی ہیں، 600-650 پیج کی کتاب ہے. ہمارا یہ اسماعیلی طریقہ ریزی پیجی نہیں ہے. یہ ہمارا اسماعیلی طریقہ یوں ہی کھڑا نہیں ہو گیا کہ جیسے احمدی کھڑے ہو گئے ہیں یا جیسے کوئی اور کھڑے ہو گئے ہیں، جیسے وہابی کھڑے ہو گئے ہیں. ہمارا طریقہ نبی کریم سے بلکہ اس کے بھی پہلے سے چلا آتا ہے. حضور نبی فرماتے ہیں ہر نبی کے اندر میرا نور تھا. نبی کا یہ دعویٰ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، سمجھنا چاہیے. ہر نبی میں میرا نور تھا، یہ نبی کہتے ہیں. 1,24,000 نبیوں کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نور تھا اس میں. اس لیے وہ نور ان کے اوپر کس طرح سے آیا، اس کی سمجھ کیا ہے؟ ایک دوسری حدیث میں نبی کہتے ہیں خدا نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے میرے نور کو جدا کیا اور میرے نور سے یہ تمام کائنات اور خلقت بنائی. نبی کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی زمین آسمان چاند سورج ستارے جو خلقت ہوئی ہے وہ میرے نور سے ہوئی ہے. کتنا بڑا دعویٰ ہے، یہ چیز بڑی سمجھنے کی. نبی محمد کو بوجھو تو امام کا پتہ لگے کہ امام کون ہے. نبی کہتے ہیں انا من الحسین. دیکھو بڑی اچھی حدیث ہے یہ. انا من الحسین و حسین منی. میں حسین میں سے ہوں اور حسین میرے میں سے ہے. چلو یہ تو سمجھا کہ حسین میرے میں سے کیا ہے، کیونکہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، نانا کی اولاد میں اولاد آتی ہے کہ حسین محمد سے ہے. لیکن نبی کا یہ کہنا کہ میں حسین میں سے ہوں کہ تعجب کی بات ہے نا، مگر اس میں تعجب ہونا نہیں چاہیے. اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ حسین پنجتن پاک کے ایک ممبر ہے. پنجتن پاک علی محمد حسن حسین بی فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہم، یہ پنجتن پاک ہے کہ پنجتن پاک کے نور میں سے خلقت بنی کہ جس میں محمد مصطفیٰ موجود ہیں. تو دینداروں، ہم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں، ان کی نبوت کو سمجھتے ہیں، ان کے فرمانوں کو اور ان کی گائیڈنس کو سمجھتے ہیں، تب ہمیں امامت کا پتہ لگتا ہے. جھگڑا کہاں ہوا؟
جھگڑا ہوا حکومت کے لیے. نبی جب تک زندہ رہے علی کی محبت میں سرشار رہے، مست رہے، یہاں تک کہ کئی حافظوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوا، علی کے متعلق حسد پیدا ہوا، اس لیے کہ نبی علی کے بغیر سانس نہیں لیتے تھے. نبی علیہ السلام کی ایک پھوپھی تھی، پھوپھی یعنی پھوئی، باپ کی بہن، سگی بہن نہیں تھی لیکن رشتے میں پھوپھی تھی، اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ سگی بھی تھی. تو حضرت ام ہانی کے گھر میں، پھوپھی کے گھر میں نبی کریم آئے. جب حضور آئے تو دیکھا بی بی فاطمہ آگے بیٹھی ہیں. حضور بہت راضی ہوئے، بیٹھے ادھر. اس نے کچھ کوئی تیتر کے بٹیر ایسا تو ایک مورخ تھا، پرندہ تھا، اس کو بھون کے تو رسول اللہ کے سامنے لے کے آئی. حضرت ام ہانی لے کے آئی. نبی دیکھ رہے ہیں. حضرت ام ہانی کہتی ہیں یا نبی کھاؤ. فرمایا کھاتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد یا نبی کھاؤ. کھاتا ہوں. یا نبی کھاؤ. اے خدایا، اللہ کو کہتے ہیں اے خدایا تجھے معلوم ہے میں اکیلے نہیں کھاتا. جس کو تو بہت پیار کرے، جو تجھ کو بہت پیار کرے اس کو بھیج تو میں کھاؤں. مرتضی چلے آئے اور علی نبی دونوں نے مل کے یہ کھانا کھایا. ایک ایک ایسی چیزیں، ایسے واقعات موجود ہیں کہ علی اور نبی کی جو محبت تھی ایسی محبت کہیں نہ پائی گئی. اور وہ اس لیے تھی کہ دونوں ایک کوئن تھے، نور کا ایک کوئن کہ جس کی دونوں طرف تھی مگر کوئن ایک تھا. علی محمد یک خدا حق شناسی ظفر ولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارا جو کہ طریقہ ہے یہ رسول اکرم کی خصوصی طریقے میں سے ہے. عام مسلمانوں کے لیے ہمارا طریقہ نہیں ہے. خود ہم اسماعیلی اپنے طریقے کو اچھی طرح نہیں سمجھتے اور ہم نے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی. تو ہم خیروں کے ساتھ کیا بات کر سکتے ہیں؟ یہ طریقہ نبیوں کا دین ہے، یہ رسولوں کا طریقہ ہے جو ہمارے ہاتھ میں آیا. ہمارے باپ داداؤں کی کمائی کے کارن سے خدا نے ہمارے اوپر رحم کر کے ہم کو یہ طریقہ دیا ہے. وگرنہ ہم اسماعیلی بھی اسماعیلی طریقے کے لائق نہیں ہیں. اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لو، کیا میں سچا اسماعیلی ہوں؟ سچا اسماعیلی کون ہے؟ جو اللہ رسول اور اس کے ایمان کو مانتا ہو، محبت کرتا ہو. اللہ نظر نہیں آتا، غیب الغیوب ہے، اس کا کوئی بدن نہیں ہے، وہ تو نور ہے، انرجی ہے. رسول اکرم گزر گئے، 1400 سال ہو گئے. تو اب کیا خدا نے اس دنیا کو چھوڑ دیا، ہدایت بند کر دی؟ ہمارا طریقہ یہی کہتا ہے کہ خدا نے ہدایت بند نہیں کی. ہر زمانے کے اندر امام موجود ہے اور موجود رہے گا. اور مرتضی علی رسول اکرم کا کہنے کے حساب سے ہمارے پلے کے ولی امام ہیں. غدیر خود میں نبی کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ نے کھڑا کیا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اب یہاں ایک اور چیز میں آپ کو حقیقت بیان کرتا ہوں. دیکھو اس میں ایک بڑی سطنیتی ہے. نبی نے ایسا نہیں کہا سب مسلمانوں کا علی مولا ہے، ایسا نہیں کہا. میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. مسلمان تو وہ تھے اور سب مسلمان محمد کو مانتے نہیں تھے، مسلمان ہو گئے. جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے محمد عربوں کو کہہ دو تم نے اسلام قبول کر لیا لیکن مومن نہیں بنے، ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا. اس لیے 1,20,000 عورتوں مردوں کے اندر شیر آخری حج کے بعد غدیر خم پہ رسول کہتے ہیں میں جس کا مولا ہوں، جو مجھے اپنا مولا مانتے ہیں علی بھی ان کا مولا ہے. سب مسلمانوں کا نہیں. سب مسلمانوں کو امام کی شناخت نہیں ہوگی. سب مسلمان علی سے محبت نہیں کرتے. سب مسلمان رسول سے محبت نہیں کرتے. اور مسلمان ہی مسلمان تھے جنہوں نے نبی کو دکھ دیے. ہمارا طریقہ بالکل جدا ہے.
عام مسلمانوں کے ساتھ اتنا ہی کہ وہ محمد کی امت ہے، ہم محمد کی امت میں ہیں، وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم مشرک نہیں بنے کبھی بھی، الحمدللہ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، ہم نے کبھی بھی اللہ کے برابری کے اندر کسی اور کو نہیں سمجھا سوا کہ اللہ کے حکم سے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ نے بار بار کہا ہے کہ جب تک تم محمد کا حکم اور محبت نہیں مانو گے تب تک میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یعنی خود اللہ نے اپنے آپ کو محمد کے ساتھ اور محمد کو اپنے ساتھ ملا دیا، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک له ہے، محمد اس کا ضرور ہے، امام اس کا ضرور ہے، اور ہم امام کو ماننے والے ہیں، تو محمد کو جان کے ہمیں امام کی شناخت ہوتی ہے۔ ہم نے جب تک محمد کو نہیں سمجھا ہم امام کو نہیں سمجھ سکتے۔ دینداروں، میں پھر وہ بات یاد کر رہا تھا کہ رسول اللہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد کی بنیاد ڈالی۔ ہم اسماعیلی بھی جہاں جاتے ہیں، جہاں 2 4 5 10 ہو جاتے ہیں تو ہمیں سوچتی ہے جماعت خانہ بناؤ۔ جماعت خانہ عبادت کا گھر ہے، جماعت خانہ حضرت امام کا گھر ہے، جماعت خانہ ہمارے لیے ایک مرکز ہے، ایک سینٹر ہے۔ اگر ہم اسماعیلی بن کے جماعت خانہ نہیں جاتے تو ہم اسماعیلی کس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں؟ جماعت خانہ ہمارے مذہب کے اصولوں میں سے پہلے اصول یہ ہے۔ حضرت امام بھی بار بار کتنے فرمان کیے، جماعت خانے روز آؤ، جماعت خانے روز آؤ، جماعت خانے روز آؤ۔ حضرت امام نے فرمایا جب تم جماعت خانے آتے ہو میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے خوش نہیں کرتی، لیکن جب تم جماعت خانے نہیں آتے، میری بیعت کرنے کے بعد بھی، مجھے اپنا امام ماننے کے بعد بھی پھر بھی تم جماعت خانے نہیں آتے تو مجھے اتنا دکھ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ مجھے اور کوئی چیز دکھ نہیں دیتی۔ کیا ہم حضرت امام کی بیعت اس لیے کی ہے کہ حضرت امام کو دکھ دے؟ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ اپنے مذہب کے لیے اتنی قربانی نہیں کر سکتے کہ جماعت خانے روز آؤ، مجبوری ہے، اور بات ہے مجبوری ہے تو نہ صحیح۔ جیسے کہ شام کے وقت یونیورسٹی میں یا کالج میں کلاسز ہو جاتی ہیں، یا کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کی روزی ہی شام کو لکھی ہوئی ہے تو رزق کی خاطر وہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم گھر میں بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہے اور جماعت خانے نہ آوے، گپے مارتے رہے، جماعت خانے نہ آوے، جماعت خانے آ سکتے ہیں پھر بھی ہم نہ آوے، ہم گنہگار بنتے ہیں اور اس گناہ کی سزائیں ہمیں ملتی ہیں۔ آج نہیں ملیں گی تو کل ملیں گی، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اکرم نے بھی جماعت خانے کے لیے یعنی مسجد کے لیے اور عبادت کے ان گھروں کے لیے کہ جو نبی کریم کے زمانے میں مسجد کے علاوہ بھی تھے، میری وعظوں کے اندر بہت سے اس قسم کے ذکر ہے کہ لوگ جا کے وہ لوگ تھے جو اسلام میں بالکل غرق ہو چکے تھے اور علی محمد کی محبت کے اندر سرشار ہو چکے تھے، وہ آ کے پوچھتے تھے کہ یا نبی ہم نے نماز پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، یا نبی اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو حضور کہتے تھے ہاں اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، صبح اٹھو عبادت کرو۔ جماعت کے اندر آدھے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے امام کا بول لیا ہے، آدھے لوگ کیا ہم عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم نے حضرت امام کے ساتھ مستی کی ہے، مذاق کیا ہے کہ جا کے بول لے لیا ہے اور بول کا پرومس یہ ہوتا ہے کہ میں روز اٹھ کے عبادت کروں گا؟ ہم کو خود اپنے اعمال اور اپنے کام کرنے کے اوپر، کارکردگی کے اوپر، ہماری کرتوت کے اوپر، ہمارے اعمال کے اوپر ہمیں کبھی خیال نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہم انسان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، 200 برس پہلے کے ہم بدھو نہیں ہیں، الحمدللہ ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، بیپاری ہیں، تو ہم کو اپنی پرامس کا، اپنے مذہب کا، اپنے امام کا خیال نہیں آتا۔ کیا کہوں تجھے، کیا کہوں من میرا، تجھے لاج نہ آتی ہے، ہیرا رتن موتی کیوں غفلت میں کھوتا ہے۔ میں کیا کہوں تجھ کو، اے میرے من، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا ہمارا حال ایسا ہے؟
ہم نے امام سے پرامس کیا کہ تو میرا امام ہے، میں تیرا مرید ہوں. امام مان کے پھر اس کا حکم نہ مانے تو یہ کس چیز کا پرامس؟ اے مومن اٹھو، غفلت میں سے جاگو، اپنے مذہب کو پر مستقیم رہو، مذہب پہ عمل کرو، روحانی بیداری پاؤ، روحانی قوتیں پاؤ، آفت بلائیں خود بخود بھاگ جائیں گی، بدیاں برائیاں آہستہ آہستہ دفع ہو جائیں گی، آپ کے اندر قوتیں آئیں گی. آپ ایسے بنو کہ دعائیں مانگ مانگ کے زبان گھس جاوے، اس کی ضرورت نہ پڑے. میں کبھی پوچھتا ہوں کہ اگر بادشاہ کا لڑکا 3 برس کا 4 برس کا لڑکا کوئی پرنس ہے، اس لڑکے کا نوکروں کے اوپر حکم چلتا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ کا لڑکا ہے، چاہے اس کی کتنی بھی عمر ہے، تو کسی نوکر کو حکم کرے تو نوکر حکم بجا لاتا ہے. ہم روحانی بچے ہیں میرے مولا کے. اس دین و دنیا کے بادشاہ کے روحانی بچے ہو کر کیا ہمارا حکم فرشتوں پہ چلے؟ ضرور چلے، واللہ خدا کی قسم چلے. لیکن ہم کو پہلے اپنے آپ کو اس درجے پہ پہنچانا چاہیے. ارادہ کرو، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں. یا مولا ایسا کر دے، یا مولا ایسا کر دے. روتے ہیں، کسیاں نکالتے، ناک رگڑتے ہیں، پھر بھی ہماری آرزویں پوری نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ آپ دعا مانگو اور کیوں قبول نہ ہوئے؟ اس لیے کہ ہماری دعاؤں میں اثر ہی نہیں ہے. جس دل میں سے یہ دعا نکلتی ہے وہ دل مذہب کے اوپر ہے ہی نہیں. اگر ہم اپنے مذہب کے اوپر عمل کرتے ہیں، واللہ یہ زمین آسمان آپ کے سامنے نوکر ہے. اس درجے پہ جب ہم پہنچتے ہیں نا تو پھر ہم چھوٹے بچوں کی طرح کوئی چاکلیٹ نہیں مانگتے خدا سے، یا مولا مجھ کو بہت پیسہ دے رہا ہے، دھوڑ پڑی پیسے کے اوپر. کیا مانگا؟ پیسے مانگے. ایک بچہ 2-4 برس کا بچہ ہے، ابا کو کہتا ہے مجھے چاکلیٹ لا دے. لیکن یہی بچہ اگر 24-25 برس کا جوان بن گیا ہے، باپ کا کام کرتا ہے، باپ کی کرسی پہ بیٹھتا ہے، تو کیا اس کو یہ کہنے کی ضرورت پڑے گی ابا مجھے چاکلیٹ لا دو؟ اور 4 برس کا لڑکا بے سمجھ ہے. لیکن یہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو باپ کے کام کرتا ہے اور اس میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں. ہم حضرت امام کے روحانی بچے ہیں. ہم کو اسماعیلی مذہب سے جو سیکھنا چاہیے ہم نے بلا نہیں سیکھا. آپ کو دنیا کے اندر آرام ملے، سکھ ملے، محتاجی کبھی نہ ہو، تندرستی ملے، عزت آبرو ملے، علم و حکمت ملے، آسمان زمین کی خبریں رکھو. یہ مذہب نبیوں کا دین ہے جو ہمارے پاس آیا ہے. اٹھو، عبادت کرو، نیک بنو، اچھے بنو، امام کے فرمان کے اوپر عمل کرو. آپ کی آل اولاد بھی اس راستے پہ چلے، جنہیں دنیا کی خوشیاں پاؤ، برکتیں پاؤ، نعمتیں پاؤ. کون سی چیز ایسی ہے کہ جو آپ کو چاہیے اور نہ ملے؟ البتہ بچپن کی چھوٹی چھوٹے کھلونے مت مانگو خدا سے، جو آج کل ہم مانگ رہے ہیں، دنیا مانگ رہے ہیں. ہے کوئی ایسا کہ جو یہ کہے یا مولا مجھے یہ توفیق دے کہ جبریل میرے پاس آوے، یا مولا مجھے یہ توفیق دے کہ فرشتے مجھے سلام کرے؟ واللہ باللہ سچ ہے. اس درجے پہ پہنچنے کے لیے ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے، جس کے اندر عبادت چھپی ہوئے، ظاہر باطن کے اندر ہماری نیکی حالت ہوئے، غصہ اور بدیاں برائیاں، حسد، عرشا، یہ سب چیزیں نکل جاتی ہیں. لوگ لالچ نکل جاتا ہے، بد نظری نکل جاتی ہے، بدعمالی نکلی جاتی ہے، انسان پاک اور پاکیزہ بن جاتا ہے. اس درجے کا یہ مذہب ہے. اس مذہب کے اوپر چل کے دل و دنیا کی دولتیں پاؤ، خوشیاں پاؤ. مولا آپ کو ہمیشہ آباد رکھے، نیک امیدیں پوری کرے، حقیقت کی سمجھ دے، بدی برائیوں سے بچاوے، نیک توفیق دے، صبح شام جماعت خانے آنے کی توفیق دے، دستن سکریت میں پورا رکھے، اپنی فرمان برداری میں وفاداری میں رکھے، دین دنیا کی نعمتیں دے مولا. آپ جو مانگو مولا آپ کو عطا کرے. مولانا حضرت امام آپ کو، آپ کی اولاد کو سکھی اور آباد رکھے.